السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں پسرور کا۔ 14 نیوز کی خبر پر فوری ایکشن، پسرور انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ پسرور انفورسمنٹ انسپکٹر نے کچہری روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ پسرور سڑکوں کے ساتھ ہرگز تجاوزات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انفورسمنٹ انسپکٹر پسرور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہیں گے، روڈز کو کشادہ کریں گے۔ انفورسمنٹ انسپکٹر کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں گوجر خان سے۔ DSP SDPO سرکل گوجر خان محمود الحسن رانا کا چوکی قاضیاں کے علاقے جبر شہر میں کھلی کچہری کا انعقاد، جس میں DSP سرکل گوجر خان نے گفتگو کرتے ہوئے جرائم کے خاتمے کے لیے عوام کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ علاقے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ماحول پر نظر رکھے۔ مشکوک افراد کی سرگرمیوں، جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر فوری اطلاع پولیس کو کر دیں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار DSP سرکل گوجر خان رانا محمود الحسن نے اسلام پورہ جبر میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر SHO گوجر خان ملک نذیر احمد گھیبا، چوکی انچارج زاہد محمود اور دیگر پولیس افسران اور علاقے کے معززین علاقہ نے شرکت کی۔ پولیس کے خلاف بھی جو شکایات ہوں گی اس پر بھی سختی سے ایکشن لیا جائے گا۔ میرے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہوں میرے دفتر بلا جھجک آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر کھلی کچہری کے انعقاد پر اہل علاقہ نے DSP سرکل گوجر خان رانا محمود الحسن کی کاوش کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز گوجر خان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے۔ تھانہ ڈسکا کے علاقہ میں نامعلوم افراد کی حویلی میں بندھے گھوڑے کی ٹانگ توڑنے کا معاملہ، DPO سیالکوٹ کا فوری نوٹس پر مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر ڈسکا کے علاقہ رنجائی میں شہری محمد آصف نے درخواست گزاری کہ اس نے اپنے سفید رنگ کے گھوڑے کو حویلی میں باندھا ہوا تھا کہ نامعلوم افراد نے اس کی پچھلی بائیں ٹانگ کو گھٹنے کے نیچے سے توڑ دیا، جس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ نمبر 1438/54 درج رجسٹر کر لیا گیا اور DPO سیالکوٹ رانا عمر فاروق نے اس افسوسناک واقعے میں بے زبان جانور کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ DPO سیالکوٹ رانا عمر فاروق کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ ان ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ میں 70 سالہ خاتون نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل کی سنگین واردات پر DPO سیالکوٹ رانا عمر فاروق کا فوری نوٹس۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیموں کی تشکیل۔ وقوعہ میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کو کسی بھی رعایت کے مستحق نہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدہ متوقع۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 2027 تک $5 ارب سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تقریباً 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر حکومتی اور نجی شعبے سے تقریباً 40 کمپنیوں کا وفد سرمایہ کاری کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن میٹیریل کے معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ سعودی وفد پیٹرولیم کے شعبے اور پاور سیکٹر کے معاہدوں پر بھی دستخط کرے گا۔ علاوہ ازیں فوڈ سیکیورٹی، میٹ ایکسپورٹ، پاکستانی رائس ایکسپورٹ کے لیے بھی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ مائننگ، آئل ریفائنری، ریلوے کے لیے بھی طے شدہ معاہدوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب سے نجی شعبہ پاکستان میں تقریباً $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بجلی کے واحد خریدار کے کردار کے خاتمے کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی توانائی کا اجلاس ہوا، جس میں بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری دی گئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر ISMO کی کابینہ سے توثیق کی جائے گی اور اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت SECP سے رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں کابینہ کمیٹی توانائی کو بجلی کے شعبے کی گردشی قرضوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ بجلی کے شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز اور مؤثر بنائے جائیں۔ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے اور بجلی شعبے کی اصلاحات، چوری کے سدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے۔ بلاول بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت چاہے گی کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو۔ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو، چاہتے ہیں سب کے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں پہلی بار ہوا، موجودہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات دوسرے جج سے شیئر کیے۔ ہم جسٹس فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ
दोनों का एहतराम करते हैं। इन्होंने कहा कि पार्लियामान में कहा था कि सबको मिलकर बेहतरी के लिए फैसले लेने चाहिए। पार्लियामान की ऐसी कमेटी बने जहां सबकी नुमाइंदगी हो, साथ बैठने का माहौल बनाते हैं तो पीटीआई की तरफ से खराब किया जाता है। इन्होंने कहा कि अगर हम ने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। तोशाखाना 2 केस, FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हदायत। अदालत ने FIA को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हदायत की है कि कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हो। जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। दौरान समाअत वकील बुशरा बीबी सलमान सदर ने दलाइल दिए हैं कि 19 जुलाई को इस केस का रेफरेंस दायर हुआ। तरामीम केस के फैसले के बाद ये केस FIA के पास मुंतकिल हो गया। दरखास्त गुजार ने इस दौरान जमानत की दरखास्त दायर की और दरखास्त जमानत भी FIA के पास लग गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि सितंबर में केस FIA अदालत में जाता है और हैरत अंगेज तौर पर 2 दिन बाद FIA चालान अदालत में पेश कर देती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से हम काफी डिस्टर्ब रहे, वो इल्तवा मांग लेते थे, इसके बाद दलाइल होते हैं और बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद कर दी जाती है।